بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کیا یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت یوں تو تمام لوگوں کے لیے ہے، اور یہود و نصارہ بھی اگر لا الہ الا اللہ کا خلوص قلب کے ساتھ اقرار کرتے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، مگر بعثت محمدی کے بعد یہ شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اس اعتبار سے یہ فضیلت ایک طرح سے اب امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ یعنی نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی بھی شخص جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا اس کے لیے کافی اور دخول جنت و نجات کا موجب نہیں ہوگا، بلکہ اسے لازمی طور سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرنا پڑے گا، خواہ وہ پہلے یہودی رہا ہو یا نصرانی یا اور کسی دین دھرم کا ماننے والا۔ یعنی ابتدا میں اور دخول فی الاسلام سے قبل کسی خاص دین سے تعلق رکھنا ضروری نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی مذکورہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا اور اس طرح امت محمدیہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں سے صحیحین میں وارد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے یمن کی طرف بھیجے جانے کے سلسلے کی حدیث بھی ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔